ہم ان کو شکیلا آپا کہتے تھے۔ برسوں سے وہ ہمارے محلے میں سکونت پذیر تھی۔ بڑے تحمل اور حوصلے سے زندگی کے دکھ جھیلے تھے۔ محنت مشقت سے روکھی سوکھی کھا کر وقت کاٹا کرتی تھی، تبھی محلے دار تمام ان کے احترام کرتے تھے۔ وہ میری والدہ سے اپنے دکھ سکھ بانٹتی تھی۔ امی بھی دور بھر ان کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ وہ ہمارے برابر میں رہتی تھی، تبھی ہم کو ان سے خاص ربط تھا۔ ان کی زندگی کی کہانی بھی عجیب ہے۔ ان کے والد سرکاری آفیسر تھے۔ خوشحالی تھی۔ پہلوٹی کی اولاد ہونے کے سبب گھر میں چاہت تھی، اچھے رشتے آتے، مگر والدین نے سوچا کہ انجان لوگوں میں بیاہنے سے بہتر ہے خاندان میں بیٹی کی شادی کی جائے، کہ دیکھے بالے ہوتے ہیں اور لڑکے کے عیب و ثواب سب پتہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بہن کے بیٹے کا انتخاب کیا، جس کا نام سرور تھا۔ بظاہر وہ شریف نظر آتا تھا۔ یہ لوگ دوسرے شہر میں رہتے تھے، لہٰذا سرور کے عیب شکیلا کے والدین پر نہ کھلے۔ دور رہنے کی وجہ سے لڑکے کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی۔ جب شکیلا 17 برس کی ہوئی تو پھوپھی رشتہ لینے آ گئی۔ ادھر سے بلا تعامل ہاں ہو گئی تو لڑکے کی ماں نے شادی کی تاریخ طے کرنے کا کہہ دیا۔ بھائی نے بہن کا مان رکھا اور تاریخ دے دی۔ شادی کارڈ بھی سارے خاندان میں بٹ گئے۔ رخصتی سے ایک ہفتہ قبل شکیلا کے والدین کو پتہ چلا کہ سرور چرس کا کاروبار کرتا ہے۔ اس دن غم کے مارے ان کا برا حال ہو گیا۔ انہوں نے اسی وقت شادی ملتوی کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن خاندان کے بزرگ درمیان میں آ گئے۔ انہوں نے یہ کہہ کر معاملات سلجھا دیے کہ وہ ضمانت لیتے ہیں کہ اگر لڑکا چرس کے کاروبار میں ملوث ہے بھی تو وہ اس راستے کو چھوڑ دے گا۔ بزرگوں کے دباؤ پر شکیلا کی شادی سرور سے ہو گئی اور وہ بیاہ کر کراچی سے لاہور چلی گئی۔ یہاں آ کر انکشاف ہوا کہ دلہا صاحب نہ صرف چرس کے کاروبار میں ملوث ہے بلکہ خود بھی شغل فرماتے ہیں۔ اس نے والدین کو مطلع کیا۔ وہ آ گئے، کہا ہم بیٹی کو لے جاتے ہیں، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اگر لڑکا نشہ کرتا تھا تو ہماری بیٹی کی زندگی کیوں برباد کی؟ خاندان کے بزرگ پھر سے درمیان میں آ گئے کہ آپ لڑکی کو مت لے جائیں، اس کا گھر نہ اجاڑیں، ہم اس کا علاج کرواتے ہیں، یہ نشہ چھوڑ دے گا۔ شکیلا آپا کے والدین نے بیٹی سے پوچھا۔ ان بیچاری نے یہی سوچا کہ شادی کا لیبل تو لگ گیا، اب طلاق کا داغ لگنے سے قبل ایک موقع دینا چاہیے۔ ممکن ہے کہ یہ علاج سے نشہ ترک کر دے۔ اس نے اپنے والدین سے کہا کہ ایک بار بزرگوں کی بات مان لیں، کل کنا کوئی دکھ ملا تو یہ بزرگ درمیان میں ہوں گے۔ والدین بیٹی کو سسرال میں چھوڑ کر واپس کراچی لوٹ گئے۔ علاج کے بعد کچھ عرصہ سرور ٹھیک رہا، لیکن پھر چوری چھپے نشہ کرنے لگا۔ اب شکیلا کی زندگی کے کٹھن دن شروع ہو گئے کہ بدقسمتی سے اس کے سسر فوت ہو گئے اور ان کے فوت ہوتے ہی تمام جائیداد، دولت، بزنس سبھی پر سرور کا اختیار ہو گیا۔ وہ اکلوتا ہونے کی وجہ سے ان کا تنہا وارث تھا۔ اس نے بزنس بڑھانے کے بجائے باپ کی دولت بنا سوچے سمجھے خرچ کرنا شروع کر دی۔ پہلے وہ چرس پیتا تھا، اب ہیروئن کا نشہ بھی شروع کر دیا۔ وہ جب بھی نشہ کرتا شکیلا آپا اس سے الجھتی اور وہ بیوی کی پڑھا بھی رہی ہوگی نا۔ شکیلا آپا اس سے الجھتی اور وہ بیوی کی پٹائی کر دیتا۔ اسی دوران وہ 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ وہ میکے والوں کو بھی کچھ نہ بتاتی تھی۔ سرور کے باپ کی ویگنیں چلتی تھی۔ نشے سے نوبت یہاں تک آ گئی کہ تمام ویگنیں بک گئی۔ وہ جن ویگنوں کا مالک تھا اب ان کا ڈرائیور بن گیا۔ کچھ عرصے بعد نشہ اس قدر غالب آیا کہ سرور کے اعصاب بیکار ہو گئے اور ڈرائیوری کے قابل بھی نہ رہا۔ تب ویگن کے مالک نے اس کو نوکری سے نکال دیا۔ انہی دنوں شکیلا آپا کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ چل بسے۔ پہلے میکے سے مالی امداد مل جاتی تھی، اب یہ آسرا بھی جاتا رہا۔ اب نشئی شوہر کے ساتھ بوڑھی ساس اور اپنے دونوں بچوں کا بوجھ بھی آپا کے کندھوں پر آ رہا تھا، اس امید پر کہ اس کا شوہر شاید کبھی نشہ چھوڑ دے، مگر جس کو یہ لگ جاتا ہے وہ بھلا ٹھیک کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اس کا تو سارا خاندان داؤ پر لگ جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ محلے والوں نے بھی ان کا خیال چھوڑ دیا۔ آپا شکیلا نے مجبور ہو کر سلائی مشین سنبھال لی اور محلے بھر کے کپڑے سینے لگی۔ سردیوں میں لوگوں کی رضائیاں سیتی، سویٹر بناتی۔ کہیں شادی بیاہ ہوتا تو محلے دار شادی کے جوڑوں پر گوٹا کناری بھی انہی سے لگواتے، جس کی ان کو اچھی خاصی اجرت مل جاتی تھی۔ وہ گرمیوں میں لوگوں کے گھروں میں جا کر چارپائیاں تک بنتی تھیں۔ یوں کسی نہ کسی طرح انہوں نے اپنے گھر کی گاڑی گھسیٹی
وہ اپنی بچیوں کو کسی کے در پر لے جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ ان کی ہمت اور صبر دیکھ کر ہم محلے والے بھی ان کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ سرور کے نشے کی مقدار بھی بڑھنے لگی اور شادی کے 6 سال بعد ہی وہ اس نشے کے کارن دنیا چھوڑ گیا۔ اس غم کو اس کی ماں نہ سہ سکی اور بیمار پڑ گئی۔ یہ بیماری مرض الموت بن گئی اور سال بعد وہ بھی داغ مفارقت دے گئی۔ اب شکیلہ آپا محلے والوں کی عزت و آبرو بن گئی۔ جس گھر جاتی ان کی قدر ہوتی، سب ان کو اپنی بہن اور بیٹی سمجھتے تھے۔ محلے کی بچیاں ان سے قرآن پاک پڑھنے جانے لگی۔ ہر کسی کو ان کی زندگانی کا پتہ تھا، تبھی سب کو آپا سے ہمدردی تھی۔ آپا اب ان لوگوں کی وجہ سے لوٹ کر میکے بھائیوں کے در پر نہ گئی کہ وہاں بھابیاں ہنس کر ان کا سواگت نہیں کرتی تھی، بلکہ 2 وقت کی روٹی کے سبب وہ ان پر بھاری تھی۔ وقت گزرتا رہا، آپا محنت مشقت کی چکی میں پستی رہیں۔ ایک بڑے آفیسر کی بیٹی کے ایسے نصیب دیکھ کر سبھی افسوس کرتے تھے، مگر وہ خود ان دکھوں کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر صبر و شکر کرنے کی وجہ سے افسوس کی منزلوں سے نکل چکی تھی۔ آپا شکیلہ کی بیٹیاں اسکول پڑھنے جاتی تھیں، وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا اور وہ جوان ہو گئی۔ ان کی ماں وقت سے قبل بوڑھی نظر آنے لگی۔ بچیوں نے بچپن سے ماں کو محنت مشقت کرتے دیکھا تھا، وہ ماں کی مجبوریاں سمجھتی تھی۔ اسکول سے آ کر تینوں ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ بظاہر ان میں ایسی بات نہیں تھی کہ کوئی ان پر انگلی اٹھاتا، وہ نیک شریف اور سیدھی سادی لڑکیاں تھیں۔ آپا کی منجلی بیٹی کا نام صوفیہ تھا، وہ تینوں میں زیادہ خوبصورت تھی، تاہم حساس ہونے کے سبب اور حالات کی وجہ سے دل گرفتہ اور بجھی بجھی رہتی تھی، تاہم کبھی کسی نے اس کو دروازے سے باہر جھانکتے نہیں دیکھا تھا۔ خدا جانے کب اور کس طرح اس کی ایک لڑکے سے شناسائی ہو گئی اور وہ اس کے بہکاوے میں آ گئی۔ ایک روز پتہ چلا کہ آپا کی منجلی لڑکی گھر سے غائب ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی ہمارے گھر آئی، وہ بری طرح رو رہی تھی، اپنی ساری جوانی بچیوں کی پرورش پر وار دی تھی۔ جب شکیلہ آپا کا بلکنا ابا جان نے دیکھا تو تھانے میں رپورٹ لکھوانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابا جان تھانے پہنچے تو پتہ چلا کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی اسٹیشن سے گرفتار کر کے لائے گئے ہیں اور حوالات میں بند ہے۔ میرے والد وقت پر پہنچ گئے تھے، تبھی مار پیٹ کی نوبت نہ آئی تھی، ورنہ یقیناً ان دونوں کو پوچھ گچھ کے دوران پولیس کی جھانک پر کھانے پڑتے ہیں، کیونکہ دونوں اپنا صحیح نام پتہ بتانے سے گریز کر رہے تھے۔ بہرحال ابا جان نے صوفیہ کو شناخت کر لیا۔ لڑکا بھی میرے ماموں جان کے محلے کا رہنے والا تھا، والد صاحب نے اسے بھی پہچان لیا۔ قصہ یہ تھا کہ صوفیہ اسکول جاتی تھی، اس کے راستے میں بڑا سا جنرل اسٹور پڑتا تھا جو اس لڑکے کے ناظم کے بڑے بھائی کا تھا۔ اس اسٹور سے جب صوفیہ نے اسکول کے لیے لنچ باکس خریدا تو وہاں ناظم سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ وہ دونوں بہنوں کے ساتھ اسکول جاتی تھی، مگر اس نے ہوشیاری سے کام لیا کہ بہنوں کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا۔ وہ اکثر اسکول کے گیٹ تک جا کر بہنوں سے کہتی کہ میرے پیٹ میں درد ہے، یا پھر کسی اور تکلیف کا بہانہ کرتی اور بتاتی کہ میں واپس گھر جا رہی ہوں، تم میری ٹیچر کو یہ درخواست دے دینا۔ بہنیں یہی سمجھتی کہ وہ گھر لوٹ گئی ہیں، لیکن وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ ناظم کے ساتھ قریبی باغ میں بیٹھ کر باتیں کرنے کے بعد گھر جاتی تھی اور ماں سے کہتی تھی میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے چھٹی لے کر گھر آ گئی ہوں۔ یوں صوفیہ اور ناظم بھی اسی راہ کے مسافر ہو گئے کہ جس راہ پر چل کر ہمارے معاشرے میں اکثر لڑکے اور لڑکیاں محبت کا کھیل کھیلتے ہیں۔ ناظم کے والد کا جنرل اسٹور خوب چلتا تھا، اسی وجہ سے اس لڑکے کو روپے پیسے کی کمی نہ تھی، مگر صوفیہ نے اپنے گھریلو حالات سے تنگ تھی۔ اس نے غربت میں آنکھ کھولی تھی، باپ کا سایہ سر پر نہیں رہا تھا، ماں دن رات لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور سب محنت کے باوجود پیٹ بھر روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ اپنے حالات سے تنگ آئی صوفیہ نے راہ فرار اسی میں تلاش کی کہ ناظم کی محبت کا سہارا لے گھر سے بھاگ جائے۔ دراصل وہ گھر سے نہیں، غربت اور حالات کی سختیوں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر بھاگ نہ سکی۔ اپنی کم سنی اور نہ تجربے کاری کے باعث دونوں اسٹیشن پر ہی دھر لیے گئے۔ پولیس کو یہ کم سن جوڑا مشکوک دکھائی دیا اور جب انہوں نے تابڑ توڑ سوالات کیے، صوفیہ اور ناظم کو تھانے میں چند گھنٹے ہوئے تھے کہ میرے والد صاحب پہنچ گئے اور رات ہونے سے پہلے پہلے دونوں کو چھڑا کر گھر لے آئے۔ بہرحال آپا شکیلہ کی محلے بھر میں بدنامی تو ہو ہی گئی، کیونکہ وہ بیچاری بیٹی کے غائب ہونے کی وجہ سے اس قدر گھبرا گئی تھی کہ اس کو ڈھونڈنے محلے کے ہر گھر گئی تھی۔ بدنامی کی وجہ سے وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی، تو والد صاحب نے ناظم کے باپ سے جا کر بات کی۔ چونکہ وہ ماموں جان کے پڑوسی تھے، ماموں بھی میرے والد کے ساتھ احسن
صاحب کے پاس گئے تھے۔ ماموں جان نے احسن صاحب کو کہا کہ آپ کے لڑکے نے ایک شریف بیوہ کی بدنامی کرائی ہے، تو بہتر ہے کہ اب آپ پہلے تو چل کر اس خاتون شکیلہ بی بی سے معافی مانگے اور صوفیہ کا رشتہ ان سے طلب کریں، ورنہ آپ کے بیٹے کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، جو میرے بہنوئی کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ ماموں کی بات سن کر ناظم کے والد سوچ میں پڑ گئے۔ وہ ایک خدا ترس انسان اور بیٹیوں والے تھے۔ میرے ماموں نے جب زیادہ دباؤ ڈالا تو وہ مان گئے، کیونکہ برسوں کا پڑوس تھا اور پڑوسیوں سے عداوت یوں بھی گلے کا پھندا ہوتی ہے۔ ماموں احسن صاحب سے کہیں زیادہ اثر و رسوخ والے تھے۔ ان کو بات مانتے بنی۔ وہ آپا شکیلہ کے پاس آئے، اپنے بیٹے کی حرکت کے لیے معذرت کی کہ ان کے بیٹے نے صوفیہ کو گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دی تھی۔ اسی وجہ سے اب اس کی باقی دونوں بہنوں کی شادیاں بھی مشکل ہو گئی تھیں۔ ابا جان کے سمجھانے پر شکیلہ آپا صوفیہ کا رشتہ ناظم کو دینے پر مان گئے اور احسن صاحب کو ماموں نے راضی کر لیا۔ صوفیہ نہیں جانتی تھی کہ عزت ایک گہرے نایاب ہے، اس کو گنوانا نہیں چاہیے۔ یوں والد صاحب صوفیہ کے سرپرست بنے اور اس کی شادی ناظم سے ہو گئی۔ شکیلہ آپا کے سر سے بوجھ تو کم ہوا، مگر ان کی عمر بھر کی ریاضت پر بیٹی کی کہ اس جذباتی اقدام سے پانی ضرور پھر گیا اور محلے میں ان کی پہلے جیسی عزت نہ رہی۔ ظاہر ہے جس بیوہ کی جوان لڑکی گھر سے بھاگ جائے اور یہ بات محلے والوں کو معلوم ہو جائے تو پھر کون اس کی عزت کرے گا، خواہ اس بیچاری کا قصور نہ ہو۔ نادان لڑکیاں غربت کے حالات سے گھبرا جاتی ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتی کہ حالات کبھی نہ کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر عزت ایک بار کھو جائے تو پھر نہیں ملتی۔